یہ جو ایلیسٹر کراؤلی ہے یہ ماڈرن شیطانی نظریات کا سب سے بڑا علمبردار ہے اور مغربی تاریخ کا سب سے با اثر فرد سمجھا جاتا ہے۔ گزشتہ 2 عالمی جنگوں میں کراؤلی برطانوی اور امریکی خفیہ ایجنسیوں کے لیے جاسوسی کرتا تھا اور اس کی شہرت شیطانی نظریات اور غیر اخلاقی لائف سٹائل کی وجہ سے زیادہ رہی۔ اسے عالمی میڈیا نے دنیا کا بدترین ذہن رکھنے والا شخص قرار دیا۔ 1904 میں جب وہ مصر میں مقیم تھا، اس نے وہاں دی بک آف لا کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ کراؤلی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جب اس نے یہ کتاب لکھی اس وقت اس کے جسم پر لیم نامی بدروح غالب تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ لیم مصر کے کانے دیوتا ہورس کا پیغمبر تھا۔ کراؤلی نے اس زمانے میں ہٹلر سے بھی خفیہ میٹنگ کی تھی۔ نئے مذہب سے ٹیکنالوجی کے بانی کے بیٹے رونڈ ہیبرٹ جونیئر کا کہنا ہے کہ جس پراسرار شخصیت نے ہٹلر کو جادو کے منتر بتائے تھے اسی نے میرے والد کو بھی تعلیم دی تھی۔ کئی مصنفین کا کہنا ہے کہ ایک آنکھ والے دیوتا کی کتاب بک آف لا نے ہٹلر کو بہت متاثر کیا تھا۔ ہٹلر نے 1938 میں لکھا تھا کہ اس نے اینٹی کرائسٹ سے ملاقات کی تھی۔ وہ بہت ظالم اور گستاخ تھا جس سے مجھے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ بک آف لا میں لکھا ہے کہ جو تم چاہو گے وہی قانون پر درجہ رکھتا ہے۔ اس کتاب کا پیغام یہ ہے کہ قارئین خدا کو بھول جائیں اور کسی بھی عمل کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو مرضی آئے کریں، اس کی فکر مت کریں کہ کوئی انجام ہوگا یا نہیں۔ اس دنیا میں ہی لطف اٹھا لو، موت کے بعد کچھ نہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ایلیسٹر کراؤلی کو فری میسن سوسائٹی کی جانب سے 33واں لیول دیا گیا تھا، جو اس خفیہ تنظیم کا سب سے اونچا درجہ رکھتا ہے۔ شیطان کا چرچ اینٹن لیوے نامی یہودی نے قائم کیا تھا۔ اینٹن کی شیطانی بائبل کراؤلی کی بک آف لا سے ماخوذ ہے۔ شیطانی بائبل میں سب سے اہم یہ نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو مکمل سیکولر زندگی گزارنی چاہیے۔ خدا کی ذات سے انکار اور قیامت کے بعد زندگی سے انکار بھی اس کے سنہری اصول ہیں۔ اس طرح شیطان کا پیروکار اپنی پوری زندگی دنیاوی لذتوں کے اصول میں صرف کر دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ ہزاروں سال سے مختلف مذاہب لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ سب کچھ ایک خاص شخص کے اشارے پر ہوتا رہا ہے۔ ہم شیطان کے پیروکار ہیں، لیکن ہم بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو شخص خود اچھا ہے وہی دوسروں کے لیے اچھائی کا سوچ سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہماری سوچ یہ ہے کہ سب سے بڑا گناہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ ہمارا مذہب بہت خود غرضانہ ہے۔ ہم لالچ، خود غرضی اور نفسانی خواہشات کو درست سمجھتے ہیں کیونکہ یہی انسانی فطرت ہے۔ ہم نے ایک کام کیا ہے کہ ہم نے روایت کو الٹا چلا دیا۔
ہم نے لوگوں میں ہچکچاہٹ ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں کسی بھی جنسی خواہش کو پورا کر سکتا ہوں اور اس طرح کی حرکت کرنے میں شرمندہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی مجھے اس بات کا خوف ہے کہ جرگہ یا اخلاقی کونسل میرے خلاف کیس کرے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کو اپنی پسند کا ہر کام کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی لڑکی اسقاط حمل کرانا چاہتی ہے تو اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ شیطانی مذہب اور فری میسن کے درمیان لنک کہاں ہے؟ ڈالر کے نوٹ پر ایک سیل ہے جسے گریٹ سیل آف امریکہ کہا جاتا ہے۔ اس سیل کے پیچھے ایک آنکھ والی مخروطی عمارت ہے۔ یہ میسونک پروجیکٹ کو ظاہر کرتی ہے، جس میں لکھا ہوا ہے نووس آرڈو سیکولرم اور پھر اینیوٹ پروچیپٹس، یعنی ان کا خدا ان سے خوش ہے۔ دوسرے لفظوں میں جس خدا پر وہ یقین رکھتے ہیں وہ ان کے پروجیکٹ سے خوش ہے۔ سوال یہ ہے آخر وہ پروجیکٹ ہے کیا جس سے ان کا خدا خوش ہے؟ دراصل یہ منصوبہ دنیا کو مکمل طور پر سیکولر بنانے کا ہے اور دنیا سے مذہب نام کی چیز کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کا ہے۔ یہی منصوبہ ہے جس کی وجہ سے اسے کہا جاتا ہے نووس آرڈو سیکولرم، ایک نیا سیکولر آرڈر۔ اگر آپ اس کا ترجمہ عربی زبان میں کریں تو اس کا مطلب نکلتا ہے النظام العالمی الدنیاوی، ایک نیا ورلڈ آرڈر، یہ نیا دنیاوی نظام۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ عربی زبان میں دنیا کا کیا مطلب نکلتا ہے۔ اسلام میں دنیا کو ایک سراب سے تشبیہ دی جاتی ہے جو آپ کو ابدی زندگی سے دور کرتا ہے۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ اس زمین پر ہمیشہ رہیں گے اور اللہ کے راستے سے ہٹ سکتے ہیں۔ یہی عنصر انسان کو آخرت سے دور کرتا ہے اور یہی شیطان کا خیال ہے۔ Dunya is the illusory element of the world. It's that element that takes people away from the akhirah. And this is shaitan's game. یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ چرچ اور شیطان کے زیادہ تر ممبران ہالی ووڈ میں موجود ہیں۔ شیطان کے چرچ میں سب سے اہم امیج بکرے کے سر والے دیوتا بیفومیٹ کی ہے۔ بیفومیٹ کی بدروح کو شیطان کے سینگوں والے ٹورن سے اجاگر کیا جاتا ہے۔ کیا شیطانی مذہب اور عالمی لیڈروں کے درمیان کوئی لنک موجود ہے؟ اگر آپ غور سے دیکھیں تو واشنگٹن شہر کا پلان بھی 5 اطراف دکھاتا ہے۔ نازیوں نے اپنے نشان سواسٹیکا کو الٹا کر دیا اور اس طرح سے اپنے منفی انداز کو واضح کیا۔ شیطان کے پجاری اس کو الٹا اشارہ قرار دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے پینٹاگرام کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے اس کو الٹا کر دیا اور وہ نیچے کی طرف اشارہ کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح سے فاختہ کا اشارہ بھی استعمال کیا گیا۔ فاختہ امن اور پیار کا علمبردار سمجھا جاتا ہے۔ اسی اشارے کو الٹا دکھایا جائے تو اس کا مطلب ہوگا موت اور تباہی۔ ہمارے پاس 2 پینٹاگرام ہیں۔ اوپر والی کیپٹل بلڈنگ کی طرف اشارہ کرتی ہے اور نیچے والی وائٹ ہاؤس کی طرف۔ یہ جارج واشنگٹن ہے۔ گزشتہ صدی میں ان لوگوں نے سوچا کہ ان کے پاس جارج واشنگٹن کا اچھا مجسمہ نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ کوئی امریکی اس کا مجسمہ بناتا،
انہوں نے اٹلی سے مجسمہ درآمد کر لیا۔ جب یہ مجسمہ امریکہ آیا تو لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ جارج واشنگٹن ہے جو امریکہ کا پہلا صدر تھا۔ اس کا آدھا دھڑ ننگا دکھایا گیا تھا۔ اس مجسمے کا ایک بازو اوپر کی طرف اور دوسرا نیچے کی طرف اشارہ کرتا دکھائی دیتا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ خود ہی اندازہ لگائیے کہ ان لوگوں کا انداز کتنا غلط تھا۔ اس کو دیکھ کر بل کلنٹن ذہن میں آتا ہے جو صرف ایک چھوٹے سے کپڑے سے اپنا بدن ڈھانپ رہا ہے۔ در حقیقت یہ زمانہ قدیم کا منفی فورس کا اشارہ ہے جس کی پرانے ٹیمپلرز پوجا کرتے تھے۔ اعلیٰ نسب کے ٹیمپلرز اس کی پوجا کرتے تھے۔